ہم جو مدینہ سے نکلے تھے، ایک تو تبوک کی نیت تھی کہ تبوک میں آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر جہاں سے مصر اور اردن نظر آ رہا ہے، فلسطین نظر آ رہا ہے، بالکل آخر پہ جا کے جہاں سمندر ہے، وہ بحر احمر کا وہ حصہ، اس کو بحر قلزم کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر کر آئے تھے اور فرعون وہیں غرق ہوا تھا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سعودی عرب کے بالکل بارڈر پر ہے اور شام کا وہ علاقہ ہے۔ شام اصل میں کیا ہے؟ آپ نے حدیثوں میں اور قرآن کے اندر بھی شام کا ذکر ہے، شام کا۔ وہی ملک شام آج کی جو باؤنڈری ہے اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ملک شام بھی ہے، پھر شام کا علاقہ جو ارض مقدس کہا گیا قرآن مجید میں، یہ ترکی کے اندر بھی ہے، اردن میں بھی اس کا حصہ ہے، سعودی عرب میں بھی اس کا حصہ ہے۔ ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ میں نے کہا بھی دیکھیں، اس کی تحقیق کریں، تصدیق کر دیں، اگر واقعی صحیح یہ بات ہے تو ہم وہاں سے آگے چلیں گے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے وہاں کوئی خوبصورت منظر اور سینری دیکھنے قطعاً نہیں جانا، نبی علیہ السلام کی نسبت سے جانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 42 سال سے یہاں پر ہوں، 41 یا 42 سال سے، اور یہاں یہی معروف ہے، اور میں خود بھی بچوں کے ساتھ جاتا رہتا ہوں، ان کے گھر سے وہ 250 کلومیٹر ہے۔ خیر، پھر انہوں نے کہا جی 12 چشمے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے فرمایا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، وہ بھی وہاں راستے میں ہیں، اور شوق ہو گیا اچھا جی وہ بھی دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی بھی وہاں پر ہے راستے میں۔ ہم نے کہا جی اب تو ضرور جانا ہے، پہلے سے بھی چیزیں طے تھیں، لیکن یہاں آنے کے بعد، ان کے کہنے کے بعد تو اور شوق بڑھ گیا کہ اب چلنا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہم بھی چلیں گے ساتھ۔ خیر ہم چلے، اب چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور بالکل بارڈر کے قریب پہنچ گئے۔ اب جناب ہر جگہ فوج نظر آئے۔ اچھا وہاں جب پہنچے، عجیب جذبات تھے، عجیب احساسات تھے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ جگہ بھی کبھی ہم پہنچ سکتے ہیں جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک معجزہ ظاہر کروایا، اور اتنی بڑی مدد ایمان والوں کی عطا ہوئی۔ اچھا یہاں ایک بات واضح کر دوں، میں جو مقامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نا، وہ تقریباً بالیقین بالکل ٹھیک ہیں، ان میں اختلاف بھی کم ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی کم ہے۔ لیکن پرانی امتوں سے متعلق، پرانے انبیاء سے متعلق جو یہ مقامات ہیں، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، احتمال ممکن ہے۔ ہزاروں سال پرانی بات ہے، اور اس وقت کچھ ایسا نظم نہیں تھا صحابہ کرام والا، اس امت والا، کہ ہر چیز کو محفوظ کر لینا۔ تو جو بھی مفتی صاحب نے سرچ کیا، کتابوں میں دیکھا کہ مصر سے اتنی دور فلاں فلاں، پھر یوٹیوب پہ دیکھا، تو امید یہی ہے کہ ہم صحیح جگہ گئے ہیں۔ اب جیسے اصحاب کہف کا ایک غار ہے، یہ دنیا میں غالباً 4 جگہ پہ بتایا جاتا ہے، تو اس قسم کی کوئی غلطی کا ہو جانا یہ بہرحال ممکن ہے، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اپنی طرف سے جو تحقیق کی اور جو کچھ کیا، جو بتایا گیا، تو ہم اس جگہ پر پہنچے۔ بالکل سامنے مصر ہے، سعودی عرب ختم ہو رہا ہے، آگے پانی ہے۔ وہاں جب گئے تو اتنا خوبصورت منظر، اتنا خوبصورت منظر، بلکہ راستے سے ہی سمندر اتنا خوبصورت، اتنا شفاف اور نیلا پانی، حیران ہوتے تھے۔ اور جو تھکن تھی نا، وہ سب وہاں پہنچتے ہی دور ہو گئی۔ تھکن کسے کہتے ہیں؟ تھکے ہوئے تھے، نیند بھی پوری نہیں تھی، بے آرامی تھی، لیکن وہاں پہنچتے ہی تھکن ایسے دور ہوئی جیسے کبھی تھکے ہی نہیں تھے۔ اتنا خوبصورت منظر تھا، اور ساتھ وہ جو جذبات پیچھے سے جوڑ رہے تھے نا، اس نے اس کو اور زیادہ جو ہے نا وہ پرکیف بنا دیا تھا۔ خیر وہاں ہم نے پھر کیا کہتے ہیں، اس سمندر کا نظارہ کیا، بہت خوبصورت۔ سامنے ایک طرف فلسطین نظر آ رہا ہے، اردن نظر آ رہا ہے، اور مصر نظر آ رہا ہے، سعودی عرب کے بارڈر پر ہم ہیں، اور آگے راستہ کوئی نہیں، آگے صرف سمندر ہے۔ تو سیدھے ہاتھ پہ ایک راستہ تھا، وہاں پہ ادھر چلے گئے۔ وہاں ایک چشمہ تھا، ویسے ہی جیسے پہاڑوں میں چشمے ہوتے، تو ہم نے اس چشمے کا پانی پیا۔ سمندر کا پانی جب میں نے پیا، اتنا کھارا، اتنا کڑوا، پیا ہی نہ گیا۔ میں نے سوچا کہ وضو کروں گا، اور منہ میں کلی کرنے لگا، ہاتھ تو دھو لیے، کلی کرنے لگا تو کلی نہ ہو سکی۔ اور بالکل سامنے جو ہے نا وہ تھا چشمہ، قریب ہی چند منٹ کی واک پہ اوپر، وہ میٹھا تھا۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا وہ جب پانی پیا تو مفتی نعمان صاحب کہنے لگے جی پانی تو میں نے جناب اپنے ابو کے لیے لاہور گجرانوالہ لے کے جانا ہے، اور میں نے تو پانی بھرنا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ابھی بوتل کدھر سے لائیں، پانی کہاں سے بھریں؟ اور آگے اس نے 15-20 منٹ کا ٹائم دیا ہوئے، ہم پورا ٹائم گزار چکے، ہم نکلنا ہے یہاں سے۔
پھر انہوں نے فضائل سنائے کہ جی یہ جو چشموں کا پانی ہوتا ہے نا، یہ صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، تو مجھے تو لینا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، چلیں یہاں سے، ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ اب مفتی نعمان صاحب کہیں آگے نکل گئے، اور ان کی طلب سچی تھی۔ انہوں نے جناب ادھر جہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، آگے جا کے ادھر سے 5 لیٹر کا تقریباً 10 لیٹر کا خالی کین بھی ان کو مل گیا پانی بھرنے کے لیے، اللہ نے ان کو دے دیا۔ اب واپس آ کے وہ پانی بھر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں حضرت چلیں اب وقت پورا ہو گیا۔ خیر انہوں نے جناب پانی بھر لیا۔ ہمیں یہ تھا کہ وہ جلدی یہاں سے نکلیں، اس وقت یہاں پانی کا وقت نہیں ہے، تو غیر ملک ہے، تو واپسی پہ کوئی فوجی جو ہے وہ کوئی بات نہ کر دیں، مشکل کوئی پیش نہ آ جائے۔ تو اب وہاں سے جب نکلیں، اب ساروں کو جو پیاس لگی ہے نا، اللہ نے ایسی پیاس لگائی، سب نے کہا مفتی صاحب ایک گلاس پانی مجھے دے دیں، تو دوسرے نے کہا جی مجھے بھی دے دیں، مجھے بھی دے دیں۔ تو پہلے ہم کو کہہ رہے تھے جی چلیں چلیں، پھر خود ہی ہم نے وہ پانی خوب پیا اور سب نے پیا۔ اس وقت تک پیاس ہی نہیں لگی تھی، اور ایک جذبہ تھا، جب واپس آنے لگے تو وہ اب پیاس لگی تو سب نے وہ پانی پیا۔ اب واپسی پہ ہمیں کہاں جانا تھا؟ طارق صاحب نے 3 مقام بتائے تھے، ایک مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، دوسرا جہاں کا بھی ذکر کیا جہاں فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور تیسرا وہ 12 چشمے کی جگہ جہاں وہ معجزہ پیش آیا تھا، فضرب بعصاک الحجر والا، وہ بعصاک البحر تھا اور یہ حجر ہے۔ تو بالکل کونے پہ بارڈر پہ یہ جگہ ہے، اور پیچھے آئیں تو وہ 12 چشمے ہیں، اور پیچھے آ جائیں تو مدین ہے، پھر چلے جائیں 200 کلومیٹر آگے تو تبوک ہے۔ خیر ہم لوگ پھر وہاں پہنچے، اور اس جگہ پہ جہاں 12 چشمے جاری ہوئے تھے، تو وہاں کا موقع کیا تھا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا، دعا کی، فرمایا کہ فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی پہ ماریے، پتھر پہ ماریے۔ اب انسان پھر سوچے کہ عقل سے اگر کام لے تو عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، پانی کی ضرورت ہے، تو احتیاط کے ساتھ زمین کھودنا شروع کرو، کبھی شاید نکل آئے۔ لاٹھی کو پتھر پہ مارنے سے لاٹھی نے ٹوٹنا ہے، پتھر کا بھی کچھ نہیں ہونا۔ لیکن ایمان والے کی زندگی خبر کی زندگی ہوتی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ پتھر مارا، عصا مارا، پتھر سے 12 چشمے نکل آئے، 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے کو پہچان لیا اور سب سیراب ہوئے۔ تو وہاں پہ وہ جو جگہ ہے اس میں 12 چشمے تو محسوس نہیں ہوتے کہ 12 الگ الگ ہیں، ایک کافی بڑی جگہ بنی ہوئی ہے، اور مستقل لوگوں کا وہاں آنا جانا ہے۔ اور خیر وہاں ہم نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، اور مفتی نعمان صاحب نے اپنی خواہش کے مطابق اس چشمے کا پانی بھی بھر لیا، وہ باقاعدہ پاکستان لے کر آئے وہ۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے چلے تو واپس وہیں پہنچ گئے جہاں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس بستی میں جب ہم پہنچے تو وہاں کام ہو رہا تھا، تو ہم نے جا کے جب احوال لیے، اور گورنمنٹ کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، بستی شعیب علیہ السلام، وہ طیب اسم تھی وہ جگہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے اور فرعون غرق ہوا۔ جب 12 چشمے تھے، اس جگہ کا نام ہے مکنہ، موجودہ نام، اور اس جگہ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، عنب کر کے کوئی، بہرحال ابھی نام اس کا یاد نہیں آ رہا۔ تو وہ جگہ تھی جہاں یہ بستی ہے، اور ہم اس بستی میں پہنچ گئے، اندر جانا چاہ رہے تھے، تو ہم نے تفصیلات لی۔ انہوں نے کہا جناب، ہم نے 2 باتیں اس سے پوچھی، کہ وہ کنواں کدھر ہے، کیونکہ طارق صاحب نے کنویں کا بھی بتایا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی کنواں یہاں سے تقریباً 2 فرلانگ 1.5 کلومیٹر کے قریب ہے، کنواں ادھر ہے، بستی ادھر ہے۔ ہم نے سوچا بھئی ہم کنویں میں پہلے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی کنویں میں پہلے گئے تھے، ہم پہلے کنویں میں جائیں گے، بستی میں بعد میں آئیں گے۔ کنویں میں پہنچ کے نا مفتی نعمان صاحب نے کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے نا یہاں ایک درخت کے نیچے مانگے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کی شادی بھی کرا دی تھی، گھر بھی دے دیا تھا، تو کوئی درخت تلاش کرے اور اس کے نیچے پہ مانگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خیر وہاں جا کے ایک عجیب ماحول تھا، اور خوب دل کے اندر جو ہے نا ایک شوق اور جذبہ تھا، اور خوب دعائیں بھی مانگی۔ تو وہ کنواں تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کے باہر۔ اس علاقے کا نام مدین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور یہ ان کے نام کے اوپر ہے، ان کی اولاد بھی مدین کہلائی، یہ جگہ بھی مدین کہلائی۔ اچھا، اس بستی کو ہم نے دیکھا، پہاڑوں کے اندر غار بنے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، ویسے مضبوط قسم کے اور بڑے بڑے، تو بہت بڑی جگہ تھی۔ اس کو پھر ہم دیکھتے رہے، اور
پہاڑوں کے اندر انہوں نے جو ہے نا اپنے مکانات بنائے ہوئے تھے۔ راستے میں نا عجیب و غریب پہاڑ تھے، ایسے پہاڑ کبھی کہیں نہیں دیکھے۔ الحمدللہ میں نے کوئی 8-10 ملکوں کا سفر کیا ہے، 10 سے زیادہ ملکوں کا، لیکن کہیں ایسے پہاڑ نہیں دیکھے۔ پاکستان میں بھی پہاڑ دیکھیں، ایسے کہیں نہیں دیکھے، عجیب و غریب۔ ایک پہاڑ تھا بالکل فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی نما۔ اب کسی پہاڑ کو دیکھیں تو اژدہا محسوس ہو، کسی کو دیکھیں تو کوئی جانور محسوس ہو، کسی کو دیکھیں تو کوئی جانور محسوس ہو، اور کسی پہاڑ کو دیکھیں تو محسوس ہو تو اہرام مصر جیسا لگتا ہے۔ ہر پہاڑ دوسرے سے مختلف اور انوکھا، ہم دیکھتے ہی رہ گئے اس پہاڑ کی خوبصورتی کو، اور اس جگہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بعض پہاڑ ایسے تھے نیچے سے چھوٹے اوپر سے بڑے، ٹیلے تھے، یہ نہیں کہہ رہا کہ گھمالیہ جتنے پہاڑ تھے، مطلب نیچے سے چھوٹے ہیں اور پھر بڑے ہو رہے ہیں۔ عجیب خوبصورت بھی تھے اور عجیب و غریب بھی معاملات تھے۔ دیکھنے میں جو ہے نا وہ ان کی ڈیزائننگ بہت ہی منفرد تھی، اور ہر پہاڑ دوسرے سے جدا۔ کوئی پہاڑی سلسلے ایسے بہت کثرت سے ہر وقت نہیں تھے، کبھی سلسلے آ جاتے تھے، کبھی تھوڑے تھوڑے ٹیلے آ جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے پرانے راستے پھر ہمارا یہ سفر چلتا رہا۔